बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और हस्ब दस्तूर हस्ब साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में एक मरतबा फिर नौबत गालम गलोच तल्ख जुमलों के साथ साथ हाथापाई तक पहुंच गई। अंदर की कहानी क्या है इस हवाले से आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले दो अच्छे फ़ैसले जो कि मरियम नवाज़ शरीफ ने या उनकी हुकूमत ने लिए हैं। एक हवाले से तो मैंने भी उनको एक मैसेज किया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उस पर मेरा ख्याल है एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए कि ये जो लैपटॉप वाली जो स्कीम है, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं जो बच्चों को लैपटॉप दिए जाते हैं, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जब भी दिए गए तो वो ज़्यादातर रिफर्बिश्ड होते हैं, यानी जुगाड़ करके दिए जाते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते। इस जानब मैंने मरियम नवाज़ शरीफ की तवज्जो मबजूल करवाई है। लेकिन आज जो दो अच्छे फ़ैसले हैं वो ये आपको पता है कि पंजाब में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर पंजाब के बड़े शहरों में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, बाकी भी शहर रावलपिंडी है, ये अब इसको क्या कहूँ कि ये लानत हमारे यहाँ भी है पतंगबाजी की, लेकिन उतनी नहीं है जितनी वहाँ पर। उससे बहुत से लोगों की जानें चली जाती हैं, नौजवान बच्चे, कोई इससे महफूज नहीं है, क्योंकि ये जो डोर बनाई जाती है केमिकल वाली, धात वाली, आप यकीन कीजिए कि इसने मेरा ख्याल है दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों की जानें ले ली हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कौम बाज ही नहीं आती, डंडे के लोग हैं। तो आज फैसलाबाद में बड़े दुख वाली बात है कि एक नौजवान जिसकी शादी तैयार थी वो गुज़श्ता रोज़ ये डोर फिरने से अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। तो आज मरियम नवाज़, और यानी मियाँ नवाज़ शरीफ का नाम पहले लेना चाहिए, वो और मरियम नवाज़ शरीफ आज उनके यहाँ ताज़ियत या फातिहा के लिए गए। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो बसंत है या ये जो पतंगबाजी है ये खूनी खेल बन गया। पहले भी जब ये दूसरी डोर होती थी या ये जो केमिकल डोर नहीं भी थी, उस वक्त भी ये खूनी खेल इसलिए बन गया था। फायरिंग होती थी, रात को शराब पी के मुजरे हो रहे हैं और हल्ला गुल्ला और गोलियां बरसा रहे हैं, उससे भी लोग मरते थे। भाई त्यौहार मनाना है तो किसी इंसान के बच्चों की तरह मनाएं। ये कोई तरीका है कि आप नशे में धोते हैं, शराब पी हुई है, रात को पतंगें उड़ा रहे हैं, साथ फायरिंग हो रही है, साथ पता नहीं मुजरे हो रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, ये कौन से त्यौहार हैं? खैर, इस पर उन्होंने कहा है कि जी हम खैर माजी में भी हम सुनते रहे हैं, लेकिन अब इस मरतबा देखते हैं मरियम नवाज़ शरीफ का फ़ैसला तो अच्छा है, अल्लाह करे इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए। जब तक सख्त सज़ाएँ नहीं देंगे वो बनाने वाले, डोर बनाने वाले, देखें ये डोर जहाँ से भी मिलती है उनको पकड़ें। जो बनाने वाले हैं ये कहाँ से आती है, इंपोर्ट होती है, चीन से आती है, किसी और मुल्क से आती है, उसको रोकें। दूसरा जो फ़ैसला उन्होंने किया है आज ही, उन्होंने बल्कि उस ख़त की कापी, उस लेटर की कापी शायद आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं तमाम जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी इंतज़ामिया से ये कहा है कि मैं जब भी जिस शहर में भी जाऊँ, ये उनके DPOs के लिए और उनके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC वगैरह, AC, उनके लिए है कि मैं जब भी जाऊं तो कोई मखसूस मेरे लिए इंतज़ामात ना किए जाएं। जनाब ये नहीं होती कैनोपीज़ लगा दी जाती हैं, शामियाने, कनातें, तंबू शंबू जिन्हें हम कहते हैं, इस तरह ना किया जाए। रेड कारपेट, ये कारपेट्स ना बिछाए जाएँ, सादगी इख्तियार की जाए। फिर ये भी कहा कि हाँ अगर बारिश हो वो ज़रूरी हो, शामियाना, कनात, तंबू जो भी है लगाने, कैनोपी लगाना, तो सादगी इख्तियार की जाए। चलें, ये हो गया, अच्छी बात है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जनाब मेरे दौरे के दौरान किसी दुकान, किसी छाबड़ी, कोई डिस्टर्ब ना किया जाए, दुकानें खुली रखी जाएँ, कारोबारी मराकज़ खुले रहें, ये एक अच्छी बात है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि ट्रैफिक पुलिस वाले किसी भी इलाके में ट्रैफिक को मत रोकें, कि सड़कें ब्लॉक कर दें और आप कहें कि जनाब वज़ीर आला साहिबा आ रही हैं तो इसलिए सड़क ब्लॉक है, तो लोग गाली किसको देते हैं? ये इस्लामाबाद में रोज़ाना इसी तरह होता है। वो वज़ीर बेचारे को पता ही नहीं होता, जिस दिन वज़ीर दाखिला ने गुजरना हो अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए रूट लगा देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं। वज़ीर आज़म ने गुजरना हो, सदर ने गुजरना हो,
کسی اور آرمی چیف نے گزرنا ہو تو سمجھ نہیں آتی. خیر، یا تو ان کے لیے کوئی الگ سی سڑک بنا دیں. یہ باتیں بہت اچھی ہیں، اللہ کرے اس پر عمل درآمد بھی ہو. ہوتا کیا ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب کی یا وزیر اعلیٰ صاحبہ کی سواری آ رہی ہے، راستے میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو وہ پہلے ہی سڑکیں بند کر دیتے ہیں، دائیں بائیں کی کھلی سڑک دے دیتے ہیں. اور وہی انتظامیہ، وہی پولیس والے ہوتے ہیں پھر ان کا راستہ روکتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ادھر سے آگے نہیں جانا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے. یہ اقدامات بہت اچھے ہیں بشرطے کہ ان پر عمل درآمد کروایا جائے. مریم نواز شریف صاحبہ کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر بھی یہ خبر رکھیں، جس جگہ جاتی ہیں اپنے نون لیگ کے کارکنوں کو کسی کو مخبر بنائیں ان علاقوں میں کہ جناب جو میں ہدایات دے رہی ہوں ان پر عمل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی شہر کھلا ہے، دکانیں بند. غریب آدمی کے کاروبار سے اگر اس علاقے کے لوگوں کو خطرہ ہے تو آپ مت جائیں. اپروچ تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن بات وہی، کچھ لوگ سسٹم کے اندر ہوتے ہیں، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ گالی پڑے حکمران کو. یہی ہے. اب بات کرتے ہیں جناب ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی. آج میٹنگ تھی، میٹنگ میں تقریباً 50 افراد لوگ موجود تھے. اب یہ آپ سب کو پتہ ہے، یہ ہونا چاہیے کہ اس میں واضح طور پر پی ٹی آئی میں ایک تقسیم ہے. ایک وکلا گروپ ہے، جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آ گئے ہیں، چھا گئے ہیں. وکلا گروپ یہ کہتا ہے کہ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ جناب مشکل وقت میں تو ہم آگے تھے، آپ لوگ تو بلوں میں گھس گئے تھے، چھپ گئے تھے، روپوش ہو گئے تھے. اور پی ٹی آئی کے جو پرانے لوگ انہوں نے پریس کانفرنس کر لی، اپنا قبلہ تبدیل کر لیا. یہ ان کا اصرار ہے، کہتے ہیں. تو آج کور کمیٹی کے اجلاس میں ایک مرتبہ پھر شیر افضل مروت پر تنقید ہوئی. پہلے تو ان کی جو ہوئی وہ شیر افضل مروت نے کہا کہ یار یہ ہماری پارٹی کو ان 2 فیصلوں نے نقصان پہنچایا. اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ سنی اطاعت کونسل سے اتحاد اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ، اور یہ پھر اس پر ان کی، اور انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ یہ جو پتنگ باز وہ جو نہیں ایک پارٹی سے پہلے لاگی، وہ کس نے یہ فیصلہ کیا تھا. پارٹی کو تو نقصان پہنچا ہے. اس پر ان کی جناب ٹھیک ٹھاک گرما گرمی ہو گئی نیاز اللہ نیازی کے ساتھ، جو کہ میرا خیال ہے چیف الیکشن کمشنر تھے پارٹی کے انتخابات کے دوران، اور ٹھیک ٹھاک گرما گرمی. پھر اس میں علی محمد خان نے بیچ بچاؤ کروایا، وہ درمیان میں آ گئے، انہوں نے کہا جی کہ چھوڑو یہ ہے وہ ہے. پھر جناب فردوس شمیم نقوی ہیں وہ کراچی والے. اب ان کے جو نام فردوس شمیم، اب وہ میرے ذہن میں وہ ماضی کی اداکارائیں آ جاتی ہیں. ایک فردوس تھیں، ایک شمیم آرا تھیں. تو وہ مہذب آدمی ہیں، عمر رسیدہ ہیں، اب تو جناح کیپ بھی پہنتے ہیں، باریش ہیں الحمدللہ. ویسے میں بات کر رہا ہوں تو کسی کے نام کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے. بعض نام ہوتے ہیں جینڈر لیس ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے کہا جی کہ کوئی شیر افضل مروت کے ساتھ رہے، ان کو پڑھائے لکھائے سمجھائے، یعنی. اور پھر ایک صاحب نے کہا کہ جناب ہم 2 مہینے لگتے ہیں ہمارا بیانیہ بنانے کو، اپنی پارٹی کا بیانیہ بناتے ہیں، اور شیر افضل مروت چٹکی میں پل بھر میں اس بیانیے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، ستیہ ناش کر دیتے ہیں. شیر افضل ایسے ہی ہیں مروت جو ہیں. تو ویسے عام طور پر سیاسی جماعتوں میں اس طرح کے منہ پھاٹ جو کچھ دل میں ہے وہ زبان پہ لانے والے لوگوں کی جگہ نہیں ہوتی. لیکن پتہ نہیں اب کیا مجبوری ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان کی تھپکی ہے ان کو، ورنہ تو یہ ان کو کب سے نکال دیا گیا ہوتا کہ ان کو بڑے نوٹسز ملے ہیں. تو اس پر یہ اب اندر کی کہانی یہ ہے کہ جناب جوتوں میں دال بٹنے لگی ہے. کیونکہ اب شیر افضل مروت نے گزشتہ روز بھی یہ بات کہی ہے کہ ان کے علم میں ہے کہ پنجاب میں ایک فارورڈ گروپ بنایا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل والے کسی دن یہ کہہ دیں کہ جناب آپ نے ادھر سے ہلنا نہیں ہے، ہماری پارٹی جو کہے گی آپ نے وہی کچھ کرنا ہے، تو پھر کیا رہ جائے گا. تو پھر آج کا اجلاس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انتہائی تند و تیز اور
تلخ جملوں کے تبادلے پر اختتام پذیر ہوا، اور یہ پارٹی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاص طور پر سینٹ کے الیکشن سے پہلے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ ابھی تو 2 اپریل کو سینٹ کا الیکشن ہے، 2 کو ہے کہ 4 کو ہے، میرے خیال ہے 2 کو ہے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا۔ ہاں، سینٹ کے الیکشن سے یاد آیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو اپیلیٹ ٹریبیونل ہے، انہوں نے اعظم خان سواتی اور مراد سعید کی جو درخواستیں جو الیکشن کمیشن نے جو ان کے نامزدگی کے کاغذات مسترد کیے تھے ان کو بحال کر دیے۔ اب وہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں وہ سینٹ کا الیکشن لڑنے کے اہل ہیں، البتہ اگر الیکشن کمیشن یا کوئی ان کا مخالف امیدوار جنہوں نے اعتراض اٹھائے تھے وہ سپریم کورٹ میں اگر اپیل کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فی الحال یہ دونوں یعنی مراد سعید اور اعظم خان سواتی سینٹ کا الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اگر لڑ گئے تو ظاہر ہے یہ دونوں سینیٹرز ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کی اس وقت اکثریت ہے صوبے میں، صوبائی اسمبلی میں۔ لیکن انگریزی میں کہتے ہیں there are many a slip between the cup and the lip، ادھر سے ادھر پیالی آنے تک بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ جو پیدا کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ ویسے ہی نہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہے، لیکن بقول شخص سے یہ کہانی پھر صحیح۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔